सलमान साहब, ईद के बाद कुछ लगता है आपको सियासी मंजरनामे में कोई बेहतरी के इम्कानात हैं इस्तेहकाम के हवाले से? देखें, हुकूमती दावे, एलानात और बयानात के बावजूद अगर आप इस्लामाबाद की सतह पर देखें तो एक प्रेशर और तहरीक महसूस हो रही है। वो है कौमी सियासी मुफाहमत के हवाले से। जब हुकूमत का ये दावा है कि हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं, कल भी मैंने यही बात इसलिए की थी कि हुकूमत अगर माशी मामलात में संजीदा है तो सियासी मामलात में ठहराव कैसे होगा। अभी तक जो मुलाकातें हुई हैं, जो मुशावरत हुई है, वो तो नतीजा खेज़ नहीं होगी। अलबत्ता ख़बर ये है कि आइंदा हफ्ते प्रेसिडेंट हाउस का रोल जो है इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अच्छा। और इसीलिए जरदारी साहब ने 2 रोज़ पहले कहा था, हालांकि उनको पता था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये कुछ चीज़ें तय नहीं पा रही, लेकिन उन्होंने मुफाहमती अमल की बात की थी। और जरदारी साहब की देखें, सियासत के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से 2 आरा ज़रूर होंगी, लेकिन वो मुफाहमती अमल के हवाले से उनका एक रोल माजी के अंदर भी, जब वो प्रेसिडेंट थे। जरदारी साहब जिस मुफाहमत की बात कर रहे हैं वो इन जो हुकूमती इत्तेहाद है इसमें मुफाहमत की बात कर रहे हैं या किसी और को भी इस मुफाहमत का हिस्सा बनाएंगे? देखें, जब तक पीटीआई उस मुफाहमती अमल का हिस्सा नहीं बनेगी, वो जो कौमी का जो लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है वो कौमी सियासी मुफाहमत तमाम पोलिटिकल फोर्सेस। और अगर आपको याद हो तो इंतखाबात से पहले खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उनकी तरफ टिल्ट करते नज़र आ रहे थे और इनके दरमियान बातचीत उस वक़्त भी चल रही थी। और आपको याद होगा कि इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी की तरफ से मुफाहमती अमल चल रहा था उसे मुस्तरद किसने किया था? बानी पीटीआई ने, जिस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमारी उनसे बात चल रही थी, उन्होंने हमें मुस्तरद किया है, तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। ऑफिस जो है इस हवाले से किरदार अदा करता हुआ नजर आएगा। ये इनिशिएटिव खुद शहबाज शरीफ साहब ले रहे हैं या कहीं से उन्हें कहा जा रहा है? मैंने आपसे ये बात कही है कि इस्लामाबाद की सतह पर ये प्रेशर भी है, ये तहरीक भी है। अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ चलना है, ख़ास तौर पे मुआशी मामलात पर यकसुई और संजीदगी ज़ाहिर करनी है, तो फिर मामलात सियासी अंदाज में भी बेहतर होंगे। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं, जब आप पीटीआई से कोई बात करेंगे तो बात किसी बुनियाद पे होगी। जो फार्मूला खान साहब दे रहे हैं उस पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। असल में मसला यहाँ पर अटका हुआ है कि जनाब खान साहब की गारंटी कोई भी देने के लिए तैयार नहीं। और पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है वो अपनी ज़ुबान का पास करती है। पिछले 1 हफ्ते में 3 बयानात उनके आए। एक बयान में उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेज से मुज़ाकरात की बात की और महमूद खान अचगरई साहब की क़यादत में कमेटी बनाई कि वो मुज़ाकरात करेगी। फिर आप देखें कि उनके तर्जमान जनाब रऊफ हसन साहब कहते हैं जी कि इन फोर्सेस से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अच्छा कि साहब किसी से करना चाहते हैं तो कर लें। इस सारे सूरत-ए-हाल में हुकूमत भी हिचकिचाहट का शिकार नजर आई ना बात करने में। अब वज़ीर आज़म को ग्रीन सिग्नल मिल गया बातचीत करने का? देखिए, मैं प्रेसिडेंट हाउस की बात कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट हाउस का माजी के अंदर भी अगर आप सियासत देखें, जब भी तनाव टकराव होता था, गुलाम इसाक खान साहब भी वहाँ रहे, फारूक लगारी साहब भी रहे और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास भी मौका था। आरिफ अलवी साहब ने अपने तौर पर कोशिश की। मसला सिर्फ एक शख्स पे अटका हुआ है, चूंकि उस शख्स की किसी तरफ से भी कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि अब आसफ जरदारी साहब का इम्तिहान है कि आसफ जरदारी साहब इस पे किस हद तक कामयाब होते हैं। तीसरी पार्टी कौन है ये मैं बात नहीं बताऊंगा। अलबत्ता जरदारी साहब, ऐवान सदर और पीटीआई के दरमियान फासले कम करने के लिए कोशिश हो रही है। क्या आसफ जरदारी साहब ये कर पाएंगे, ये देखना। क्या शहबाज शरीफ साहब इस पर राजी होंगे? हुकूमत को कोई मसला तो नहीं, इससे कोई खतरा तो नहीं है? हुकूमत तो ये चाहती है कि पाकिस्तान आगे की तरफ। मैंने आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का टारगेट पाकिस्तान का मुआशी महाज है। सियासी मुफाहमत का अमल जो है वो आगे कैसे बढ़ना है, इसमें यहाँ नवाज शरीफ साहब का रोल होगा या आसफ जरदारी साहब का। आने वाले हफ्ते के अंदर ऐवान सदर का रोल इस हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब मुआशी महाज पर एक्टिव हैं और जो ऐवान सदर है वो सियासी महाज पर हमें एक्टिव नजर आएगा आने वाले दिनों में। मुफाहमत के हवाले से कुछ अहम किरदार अदा करने जा रहा है ऐवान सदर। तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है ईद के बाद मुफाहमत की तरफ कोशिशें शुरू हो जाएंगी? पता नहीं आप लोगों को कहाँ से ये ख्वाब आने शुरू हो गए हैं। हम इस वक्त ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। तो वो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, हमें ख्वाब दिखाए, बड़े अच्छे ख्वाब थे, अल्लाह करे वो पूरे हो जाएं, हम तो साथ हैं। पंजाब हुकूमत ने भी बड़े ऐलानात किए हैं, अल्लाह करे वो पूरे हो जाएं क्योंकि उससे फ़ायदा है। तो मुफाहमत भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुफाहमत सिर्फ बयानात से नहीं होती।
مفاہمت کی جو بات جو پریزیڈنٹ ہاؤس کر رہا ہے وہ بنیادی طور پہ وہ مفاہمت ہے جو پی 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 اور پی ایم ایل این میں پرابلم ہوئی بھی ہیں، اچھا ان کو دور کرنے کی بات ہے، یا ان کا خیال یہ ہے کچھ پارٹیاں جس طرح مینگل صاحب ہیں، کچھ اور ہیں جو صحیح معنوں میں گورنمنٹ کا تو وہ حصہ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہیں، تو ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے، اور جس طرح میں نے کل کہا ہے کوشش کی جائے کہ پی ٹی آئی رہے، صرف آئسولیٹڈ رکھا جائے اس کو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ اکانومی کو کرنا چاہتے ہیں، وہ سیاست کو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو سیپریٹ کس طرح کرتے ہیں؟ میرا اصرار یہ ہے کہ جب تک پولیٹکس میں کانفلکٹ رہے گا آپ کی اکانومی آگے ترقی نہیں کر سکتی، ٹھیک، فل سٹاپ، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا، میں نے دیکھیے اکنامک سروے میں دیکھیے نا، اکنامک سروے ریفلیکٹ کرتا ہے گورنمنٹ کی پرفارمنس کو، ذرا اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اقتصادی انقلاب اس ملک میں لے آئیں گے؟ ایگریکلچر میں گندم نے، ایگریکلچر نے دکھایا ہے، اب اگلے سال ہمیں نہیں پتہ گندم کی پیداوار کتنی ہوگی، کیونکہ اب گندم کی پیداوار کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ باہر سے منگوا لیتے ہیں، یا کسانوں سے آپ نے گندم خریدنی کوئی نہیں ہوتی، تاکہ بڑے لوگوں کا اس میں جو ہے وہ فائدہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ اور گورنمنٹ کے درمیان کسی ڈائیلاگ کا اس وقت امکان زیرو۔ ٹھیک ہے، آپ کو عید کے بعد بھی ایسی کوئی نہیں، عید کے بعد مفاہمتی بھی یہ رہے کوشش گا، نظر نہیں وجہ آ رہی؟ بڑا سمپل، ایک سمپل سی بات یہ ہے، جب تک آپ 9 مئی پہ اڑے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، پاکستان میں کوئی سیاسی صلح نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں سیاسی تب صلح نہیں ہو تک سکتی، مفاہمت کی اکانومی اسی بات طرح شروع چلے ہو گی۔ ہی نہیں سکتی۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ایسا پریشر، کوئی ایسی تحریک نظر آ رہی ہے کہ مفاہمت کی کوششوں کے لیے آگے بڑھا جائے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ تناؤ اور کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور جس قسم کے بیانات حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں کہ حسن اقبال صاحب نے فرمایا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ بانی تحریک انصاف کو 5 سال جیل میں رکھا جائے۔ اب یہ حکومتوں کا کام ہے کہ کسی کو سزا دینا، یا عدالتوں کا کام ہے؟ اور ایک احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو ان کو 5 سال تک رکھا جائے۔ تو یہ بات انہیں کیا کرنی بھی چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو پھانسی لگا دیں تو آپ پھانسی لگا دیں گے، تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ لوگ آخر کون ہیں جو ان کو مشورے دیتے ہیں؟ کہ عام لوگ، آدمی کی مشورے تو وہ مانتے نہیں ہیں، آتے نہیں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت کا نظام ہے، وہ اس نظام میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ تحریک انصاف سے مفاہمت ہو جائے، کیونکہ تحریک انصاف اس نظام کو ماننے سے انکاری ہے اور وہ اس کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے۔ تو جو پاکستان میں ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، پہلے اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ پولرائزیشن اب شخصی نہیں ہے۔ پولرائزیشن اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک نظریاتی رخ اختیار کر چکی ہے، کہ ایک طرف سے یہ ہائبرڈ نظام ہے جس کا کہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب جس کا حصہ ہیں، اور دوسری جانب سے وہ لوگ ہیں جو اکٹھے ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے ارد گرد، جس میں چکزئی صاحب بھی ہیں، کہ آئین اور قانون کی بالادستی اور خالص جمہوریت، یہ ملاوٹی جمہوریت نہیں۔ تو یہ ایک پاکستان کا یہ پرانا نظریاتی بیانیہ ہے، یہ پرانا نظریاتی تضاد ہے، لیکن اس تضاد میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کسی زمانے میں اس بیانیہ کا حصہ تھیں، وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں، جو دوسری طرف تھے وہ انہوں نے اس بیانیہ کو اختیار کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، آج بھی میں چاہتا ہوں کہ جو پولرائزیشن ہے پاکستان میں، اصل مسئلہ یہ پولرائزیشن ہے، ایشوز کے اوپر بھی ہے، نظریات کے اوپر بھی ہے، سیاسی نظام پر بھی ہے، اور ذاتی بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر آج پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار دے دیں تو دوسرے دن یہ باقی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا بیانیہ وہی ہوگا جو تحریک انصاف کا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل مسئلہ تو وہ ہے، اس مسئلے کو آپ کیسے حل کریں گے؟ ٹھیک ہے، مجھے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے آپ نے کہا اصل مسئلہ یہی ہے اور یہ مسئلہ آپ کو حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ مفاہمت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ قبولیت کا یہ ہے، ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ صافی صاحب، عید کے بعد
ایوان صدر آپ کو کوئی کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے؟ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے انکار کے بعد اچکزئی صاحب کا بھی ابھی تک کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا، تو ان کا سیاسی کردار اب بھی موجود ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے اچکزئی صاحب کا بیان آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے ان کو غلط فہمی تھی کہ شاید عمران خان صاحب ان پہ طویل مدت تک بھروسہ کریں گے، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کو وہ نتائج فوری طور پر نہیں دی. لیکن اب بھی اچکزئی صاحب سیناریوں میں رہیں گے اور وہ کسی نہ کسی حد تک اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی سیاسی عمل کو جاری رکھنا ہے، سیاست میں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے. تو عید کے بعد ان کی سرگرمیاں ہے، اور مجھے کچھ خبروں کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ملاقاتیں ہوں گی، لیکن اس کے نتائج ہمیں بہت کم نظر آ رہے ہیں. فریقین جو دونوں فریقین اہم فریقین ہے، ایک اڈیالہ جیل میں ہے اور ایک اس کے قریبی ایک دوسرا ادارہ ہے، ان کے بیچ میں اصل معاملہ ہے. باقی یہ زرداری صاحب، ایوان صدر، پرائم منسٹر ہاؤس، یہ ثانوی اور ضمنی باتیں ہیں. جب وہ دو بنیادی فریقین جن کے بیچ میں اصل معاملہ ہے وہ اپنے سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے یا لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مفاہمت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ نہ زرداری صاحب کی بس کی بات ہے، نہ اچکزئی صاحب کی بس کی بات ہے، نہ مولانا صاحب کی بس کی بات ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کی بس کی بات ہے. عمران خان صاحب اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ دن بدن ان کے بیانیہ میں مزید شدت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. دوسری جانب جن اداروں کو ان سے گلا ہے وہ بھی بات چیت کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے ہیں، اور کوئی رستہ فراہم کرنے کے لیے بھی وہ راضی نہیں ہے. ان کا یہی ایک مطالبہ ہے کہ 9 مئی کے جتنی بھی ذمہ داران ہے یا مجرمان ہے ان کو کیفر کردار تک انہوں نے پہنچانا ہے. جب یہ دو باتیں نہیں ہو رہی ہے تو یہ تمام چیزیں بے سود ہے. ہمیں کوئی سیاسی مفاہمت کی کوئی رستہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہا. اور دیکھیں جو بھی اس سیٹ اپ میں اصل مسئلے کی طرف نشاندہی کرتا ہے ان کی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹے عہدے پہ ہو چاہے بڑے عہدے پہ ہو. ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا چلوں، پھر آپ دوسرا سوال باقی جو ساتھی ہے ان سے آپ کر سکتی ہے. لاہور کے چیف جسٹس صاحب نے کچھ دنوں پہلے ایک خطاب کیا اور سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھے 2 دن سے ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے. تو اس سیناریو میں آپ کس طرح ایک مفاہمت کی اور ایک رواداری کی سیاست کی آپ بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اسلام آباد کے گرد و نواح میں ابھی مفاہمت کی کوئی فضا